وہ سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، وہ ٹہر جاتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ٹہرتا۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کی حالت پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ غم میں۔ تم اس سے باخبر ہوتے ہو لیکن وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیت کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے وہ تمہارے ارادوں کو اور تمہاری ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا اور تم نے خود پر جبر کیا اور صبر کیا۔ وہ جو ایک حکم پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہارے ان خاک سے بنے ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا کیا مشکل، جس کے ایک اشارے پر مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں جن میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کروانے کے لیے آتے ہیں اور اداسی تمہارے امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، پھر وہ سب تمہیں واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کرتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے۔ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے نا کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بنتی، اور یوں تم مطمئن ہو جاؤ گے یہ جان کر کہ جب تمہارے پاس سب تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی تمہارے پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس تھا۔ آغاز سے اختتام تک بس وہی تمہارے ساتھ رہا، اور پھر تم سمجھو گے اس کا ہونا کتنا بہتر ہے۔